الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما بأشياعهم من قبل إنهم في شك مريب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ سبا کی آخری آیت ہے اور آج کی نشست اس سورہ مبارکہ میں ہماری آخری نشست ہے۔ اور سورہ مبارکہ کے آغاز میں دیکھیں گے، فرماتے ہیں الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں، زمینوں، کائنات، جہان، کہیں کچھ بھی ہو وہ سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اس کی اپنی ملکیت ہے ان میں، اور قابل تعریف، لائق تعریف اور تعریف کے جتنے بھی الفاظ ہیں، انداز ہیں، تصورات ہیں، وہ بھی سب اللہ کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنی بندگی، اپنی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و رفاقت اور قرآن کریم پر ایمان کا فرمایا، اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، آخرت کی تیاری نہیں کی۔ جب آخرت آ گیا قالوا آمنا بہ، جب سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ ہاں ہاں اب تو یقین، بالکل بالکل آمنا آمنا، توبہ توبہ، ایمان۔ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کیا فائدہ ایمان کا، کیا ان کی دسترس میں رہ گیا ہے جس کے لیے وہ اسے پا کر آج کی تباہی سے بچ سکیں گے۔ ایک بہت طویل فاصلہ ہے ان کے درمیان اور ان فرصتوں کے درمیان جنہیں وہ ضائع کر کے آئے تھے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ، ابھی تو وہ آخرت اور آخرت کی ہر چیز، ہر منزل، ہر مرحلہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سہ بھی رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو وہ کفر کرتے تھے نا۔ ان کو یقین اس بات پر نہیں تھی کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور حالت ان کی یہ تھی کہ یقذفون بالغیب من مکان بعید، وہ طویل فاصلے سے وہ پھینک دیتے اپنی بکواسات اور اپنی باتیں جو قیاس سے بھی دور تھی اور اللہ کی اطاعت و فرما بری سے بھی فاصلے، دنیا میں رہ کر آخرت کے فیصلہ کرتے تھے۔ کون کہتا ہے قیامت ہوگی؟ تم لوگ جو مرتے ہو، مرنے کے بعد کوئی خبر ایسا آ گیا کہ جو کہہ دے کہ نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، فکر نہ کریں۔ جب ایسی بات آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو اس علیم و خبیر ذات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں جس طرح آ گئے اسی طرح جا رہے ہو، اسی طرح تمہیں دوبارہ زندگی مل جائے گی، تو پھر اس کے بارے میں شکوک و شبہات کیوں؟ اتنے طویل فاصلے سے یہ احمقانہ فیصلے کیوں کرتے ہو؟ یہ ان کا عالم ہوگا، یہ ان کی حالت ہوگی کہ ہاں اب تو آمنا بے، قبول ہے، جی جی قیامت آ جائے گی، آ گئی، بس اب آ گئی، فرمایا اب تو آ گئی ہے نا، آ گئی۔
لیکن آمنا جو کہتے ہو اس ایمان کی اثرات و ثمرات تک ہاتھ کی رسائی وہ اب ناممکن ہے۔ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اب بھی نعرہ لگاتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نہیں مانتے، میدان محشر کو قبول نہیں کرتے، جہنم قبول نہیں کرتے، کچھ بھی کرو، اب تمہیں جانا تو ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں جانے کے بغیر۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اب ان کے اور ان کے تمناؤں کے بیچ ایک حائل آ جائے گا، رکاوٹ پیدا ہوگا، کیونکہ اب انہیں واپس تھوڑی جانے دیا جا رہا ہوتا ہے اس عالم میں، اس زندگی میں، اس موقع میں جہاں سے وہ انکار کر کے آئے تھے، وہاں تو ناممکن ہے۔ تو ان کے بیچ اور ان کی تمناؤں کے بیچ پردہ پڑے گا، کما فعل باشیاعہم من قبل، جس طرح دیگر قوموں کے ساتھ جو ان افکار و نظریات کے مالک تھے، جس طرح ان کا بھی یہی خیال تھا کہ کوئی لین دین، کوئی قیامت، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، عیش کرو۔ تو ان کے اور ان کے اس ایمان کے ثمرات کے بیچ پردہ پڑے گا، تو مشرکین مکہ، جزیرۃ العرب کے کفار و منافقین، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد والے لوگوں، تمہاری بھی یہی حالت ہوگی، تمہاری کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہم کانوا فی شک مریب، یہ ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے کہ اس شک کے حالت میں وہ سرگردان تھے، شکوک و شبہات نے انہیں سرگردان کر دیا تھا، پتہ نہیں کیا، ادھر سر مارو، ادھر منہ مارو، ادھر فکر لڑا، سیدھی سادی بات قبول نہیں کی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس پر ایمان اور اعمال صالحہ کے حوالے پر۔ تو نتیجہ اب یہی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ کے پیش رووں کے ساتھ ہوا، یعنی ہمیشہ کی تباہی۔ اللہ رب العزت کو ضائع سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔